بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا، بے شک اے محبوب ہم نے وحی فرمائی، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا جیسے ہم نے وحی فرمائی، الی نوح نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ اور اس کے بعد پیغمبروں کو ہم نے وحی فرمائی، واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کے بیٹے، و عیسیٰ اور عیسیٰ و ایوب اور ایوب و یونس اور یونس و ہارون اور ہارون و سلیمان اور سلیمان کو وحی کی، وآتینا داؤد زبور اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، ورسولا اور رسول قد قصصناہم علیک جن کا ذکر آگے ہم آپ سے کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، ورسولا لم اور وہ رسول لم نقصصہم علیک جن رسولوں کا ہم نے ذکر آپ سے نہ فرمایا، وکلم اللہ موسیٰ اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، تکلیما حقیقی کلام فرمایا، رسولا مبشرین رسول خوشخبری دیتے ہیں، ومنذرین اور ڈر سناتے ہیں، لئلا یکون للناس تاکہ نہ ہو لوگوں کو، علی اللہ اللہ پر، حجت بعد الرسل کوئی عذر نہ رہے رسول کے بعد بھی، تاکہ لوگوں کو اللہ پر کوئی عذر نہ رہے رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور اللہ ہے عزیزاً حکیمہ غالب حکمت والا، انا اوحینا شان نزول یہود و نصارہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یک بار کی کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوا بکثرت انبیاء ہیں، جن میں سے 11 کے اسماء شریف یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں اور ان میں سے کسی پر بھی، ان حضرات میں سے کسی پر بھی یک بارگی کتاب نازل نہ ہوئی، تو جب اس وجہ سے ان کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ انکار نہیں، کچھ سوال نہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ اور مقصد رسولوں کو بھیجنے سے خلق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید، معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور طریق عبادت کی تعلیم ہے۔ کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بوجہ اتمم حاصل ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال حماقت ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ کچھ رسولوں کے نام اس قرآن پاک میں ذکر فرمائے گئے اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے نام اس کلام پاک میں ذکر نہیں فرمائے گئے، تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں یہ بات نہیں جن سے اس طرح کا کلام نہیں فرمایا گیا، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا یک بارگی نازل ہونا اور دوسرے انبیاء کی نبوت میں کو ماننے سے کچھ بھی چیز مانع نہیں ہے۔ مبشرین ثواب کی، ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیتے، و منذرین اور کفر کرنے والوں کو عذاب کی خبر دیتے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ اور یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے قبل خلق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، پہلے
انبیاء آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اگر لوگ کہا نہ مانیں تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔